حاسد کو کبھی نفع نہیں ہو سکتا۔ اس پر ایک چھوٹا سا قصہ میں آپ کو سناتا ہوں، جہاں روایت کہتی ہے کہ حاسد کو کبھی نفع نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں ایک کوئی تاجر تھا، اس زمانے کی بات ہے جب غلاموں کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی، تو وہ گیا مارکیٹ میں اور وہاں جا کر کے ایک لڑکا خرید لایا اور اس کو بالکل اپنی اولاد کی طرح پالا، اپنے بچے کی طرح پرورش کی۔ جب یہ جوان ہو گیا تو ایک دن لڑکے کو بلایا، کہا تم میرے غلام؟ اس نے کہا جی سر، لیکن میں نے تم کو اولاد کی طرح پالا؟ کہا جی ہاں۔ میں نے تم کو کبھی غلام سمجھا؟ کہا نہیں۔ کہا جانتے ہو ایسا کیوں؟ کہا فرمائیے۔ کہا تم سے ایک کام لینا ہے۔ بولیے۔ کہا نہیں، پہلے وعدہ کرو کہ تم میری بات کا انکار نہیں کرو گے۔ اس نے کہا آپ حکم کیجئے۔ کہا نہیں، وعدہ کرو کہ تم میری بات مانو گے؟ کہا ہاں مانیں گے۔ کہا ایک کام کرو، یہ میرے سارے جو ہے وہ مال و دولت ہے، سونا چاندی جو کچھ تھا اکٹھا کیا تھا، کہا یہ لو تم، اور چل کے پڑوسی کی چھت پہ مجھ کو قتل کرو اور میرا یہ سارا مال و اسباب لے کے تم چلے جاؤ، فرار کر جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ مالک، دنیا میں کوئی ایسا آدمی بھی ہے کہ جو خود سے اپنا قتل کروانا چاہتا ہو؟ وجہ، سبب۔ اب دیکھیے حسد آدمی کہاں لے جاتی ہے۔ کہنے لگا اصل میں اس جو سامنے والا ہے نا، ہم دونوں نے بزنس ایک ساتھ شروع کیا، میں نے جتنا چاہا اس کو گرانے کے لیے کوشش کی، یہ اتنا ہی ترقی کرتا چلا گیا۔ اب مجھ سے اس کی ترقی دیکھی نہیں جاتی ہے۔ آخری چارہ یہی ہے کہ لے چلو مجھ کو، اس کی چھت کے اوپر ذبح کر دو، مال و اسباب لے کے چلے جاؤ۔ لوگوں کو ہمارے اس کے اختلافات کا پتہ ہے، کل کو جب اس کی چھت پہ میری لاش ملے گی، لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر الزام لگائیں گے، میں رہوں یا نہ رہوں۔ دیکھیے حسد کہاں لے جا رہی ہے آدمی کو۔ میں رہوں یا نہ رہوں، میرے قتل کے الزام میں پھنس کے یہ تو برباد ہو جائے گا، اس کو پھانسی ہو جائے گی۔ لڑکے نے بھی سوچا یار خود ہی مرنا چاہتا ہے، اتنا پیسہ دے رہا ہے۔ اس نے لے جا کے پڑوسی کی چھت پہ ذبح کیا، مال و اسباب لیا، ہوا وہی جو اس نے پلان کیا تھا۔ اب صبح جب چھت پہ لاش ملی، پولیس وغیرہ والے آئے، سب نے گواہی بھی دی کہ اسی کا کام ہو سکتا ہے، تعلقات اس کے ٹھیک نہیں ہے، ہو سکتا ہے لاش ٹھکانے نہ لگا پایا ہو۔ یہ بیچارہ مظلوم جس کو کوئی علم بھی نہیں ہے، ناکردہ گناہ کے الزام میں، قتل کے الزام میں اریسٹ ہو گیا اور اب اس کے اوپر مقدمہ چلا۔ وہ غلام فرار ہے، لیکن کب کس کا دماغ پلٹ جائے، اس لیے کہ یہ قلب تو اس کے ہاتھ میں ہے نا، کب کس کا دماغ الٹ جائے نہیں معلوم۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے اس لڑکے نے سوچا کہ ایک بے گناہ کو تو تم نے مارا ہی ہے بلا وجہ، اب وہ بیچارہ بے خطا آدمی ناکردہ گناہ کے چکر میں پھنس کے اس کو پھانسی ہو جائے گی، تو ایک کو تو تم نے مارا، چلو اگر جا کے تم گواہی دو گے صاحب میں نے مارا، اس کی کوئی خطا نہیں ہے، بچ جائے، ہو سکتا ہے اللہ کریم ہے معاف کر دے۔ اب جج صاحب، قاضی صاحب فیصلہ لکھنے جا رہے تھے اس تاجر کے خلاف، اتنے میں غلام پہنچ گیا۔ جناب قتل اس نے نہیں کیا ہے، میں نے کیا ہے۔ اب ساری عدالت آئی، یہ کیا ہوا؟ اس نے پوری داستان سنائی۔ لوگوں نے بھی کہا ہاں بات تو صحیح ہے، یہ ان کے یہاں کا غلام تھا اور جب سے مرڈر ہوا تب سے غائب بھی ہے۔ بہرحال جب یقین ہو گیا قاضی کو، تو قاضی نے اس تاجر کو تو باعزت بری کر دیا۔ اس لڑکے پر مقدمہ چلا تو قاضی نے جو فیصلہ دیا وہ یہ کہ صاحب جو ہے وہ اس نے قتل کیا ہے، پھانسی تو اس کو ہونا چاہیے، لیکن اگر یہ آ کر کے جو ہے وہ اقرار نہ کر لیتا تو میرے ہاتھ سے ایک بے گناہ کو پھانسی مل جاتی، لہٰذا اس شکرانے میں اس کو بھی رہا کرتا ہوں۔ اس آدمی نے اپنی جان کیوں دی تھی؟ میں رہوں نہ رہوں، میرے قتل میں پھنس کے یہ تو برباد ہوگا، تمہاری جان چلی گئی، اس کا کچھ نہ ہوا۔ کتنی زبردست فقرے ہیں اہل بیت کے۔ یہی تو فرمایا امام نے، الحسود لا یسود، حاسد کو کبھی فائدہ نہیں ہو سکتا۔